اب آپ اور ہم سب اس وقت حضور صاحب سجادہ مخدوم العلماء شیخ طریقت مرشد برحق مبلغ اسلام شہزادہ سمنا جانشین حضور مختوم اشرف نظر کردہ و پروردہ مخدوم المشائخ سرکار کلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد محمود اشرف اشرفی الجیلانی قبلہ مد ظلہ العلی والنورانی صاحب سجادہ آستانہ عالیہ حسنیہ اشرفیہ سرکار کلام کے چھوچا شریف کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری آپ کی سب کی رائے پور اور ریاست چھتیس گڑھ سب کی خوش نصیبی ہے کہ حضور صاحب سجادہ تشریف لائے اور ہمیں اور آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ میری تقریر کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، چند منٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن اتنا بتا دوں کہ دل کی گہرائی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صاحب سجادہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، تادیر اہل سنت والجماعت پر ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ آج کچھوچا شریف ہو، دوسری خانقاہیں ہوں یا چھوٹ بھیا مولوی ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر کہیں سے کتنا بڑا بھی عالم ہو، چاہے پڑوسی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، کہیں سے بھی اگر مسلک اہل سنت کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اس آواز کو دبانے والے کا نام صاحب سجادہ کچھوچا شریف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ایسا پرفتن دور ہے، جس کو دیکھو وہ سر اٹھا لیتا ہے، واٹس ایپ سے پڑھ کے آنے والے مفتی بن گئے، فیس بک کا مطالعہ کرنے والے مفتی بن گئے، ایسا ایسا فتویٰ جھاڑتے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں تم سے بتانا چاہتا ہوں، فیس بک واٹس ایپ سے پڑھ کر کے فتوے مت دو، نہ اس کے علم سیکھو مسلمانوں، بلکہ یاد رکھو علم سیکھنا ہے تو حضور صاحب سجادہ جیسے بزرگوں سے سیکھو، سبحان اللہ۔ ان علماء سے سیکھو، مدارس سے سیکھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، ورنہ اتنے نئے نئے جبہ صافہ نکال کے آپ کے سامنے لوگ آئیں گے اور آپ کو گمراہ کرنے کا پروگرام بنا لیں گے، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ میں ایک بہت اہم بات نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ جتنے رافضی ہیں چاہے جہاں کے ہوں، ان کے تعلق ہیں ہمارے علماء اہل سنت نے جو خدمتیں انجام دی، ایسا کر دیا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ رافضیوں کے ہاں نہ آپ شادی کرتے ہیں، نہ ان کی دعوت میں جاتے ہیں، نہ انہیں دعوت میں بلاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، یہ صحابہ کے نہیں ہے۔ پوری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، پوری قوم کو سمجھ میں آ گئی۔ ہمارے علماء کرام سمجھا کر کے فارغ ہو گئے کہ یہ اسلام سے خارج گروہ ہے، لیکن اب ان رافضیوں نے جب دیکھا کہ اگر ہم سامنے آئیں گے تو ہمارے آنے سے تو ان کی قوم ہوشیار ہو جائے گی کہ یہ رافضی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ جاہل مولویوں کو اور جاہل شاعروں کو آگے کر دیا۔ بڑی اہم بات نظر کر رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں۔ اہل سنت ہی میں سے نکال کر جاہل مولویوں کو
اور جاہل شاعروں کو آگے کیا کہ اب ہماری ترجمانی تم کرو، ہماری بولی تم بولو، اور لوگ بولنے لگے۔ مگر قربان جاؤ صاحب سجادہ کے چوچا مقدسہ پر کوئی فتنہ جب جب جنم لیتا ہے صاحب سجادہ کے چوچا سینہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گستاخیوں کے تیر نہ کربلا جانے پائیں گے، نہ نجف اشرف جانے پائیں گے، نہ یہ مدینے جانے پائیں گے، انہیں سید محمود اشرف اپنے سینے میں روکے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادہ سمنا، سبحان اللہ۔ اور بتاتے ہیں مجھے جاہ و حشم کی خواہش نہیں ہے، مجھے تم سے ملی ہوئی بلندیوں کی خواہش نہیں ہے، تم سے جبرن حاصل کی ہوئی عزتوں کی خواہش نہیں ہے، مجھے جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اہل سنت والجماعت پر مر جانے میں آتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور الحمدللہ ہم پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں، حضور صاحب سجادہ کی وجہ سے ہم لوگوں کا سر فخر سے اونچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے بولیے علماء بولے، سبحان بتائیں اللہ۔ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ جو جرائم ہو رہے ہیں، جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ایسے معاملات میں ہم لوگ بھی چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سنو، اگر ہمیں کوئی چیلنج کر دے کہ پیش کرو تم میں ہے کوئی جو سنیت کا چہرہ بن کر کے نظر آئے، تو ہم پیش کریں گے، وہ چہرہ ہے قائد ملت کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ چہرہ ہے شہزادہ سرکار کلاں کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو قائد ملت سے محبت کرو، سبحان اللہ، اور یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ بے شک، ہر آنے والے ماحول کا دندہ شکن جواب دیا ہے، کوئی پرواہ نہیں کیا۔ گھر والے روٹ جائیں گے، خاندان والے روٹ جائیں گے، رشتہ دار روٹ جائیں گے، اپنے پرائے روٹ جائیں گے، کوئی خیال نہیں کیا، مکمل طور سے جواب عطا فرمایا۔ اور میں نے اپنے شروع کی تقریر میں جو کہا تھا، میں حضور قائد ملت کی موجودگی میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں تاکہ حضرت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اس بات کو سند بنا دے۔ اور میں نے کہا تھا، اب پھر دہرا رہا ہوں، اس میں محبت سے آپ سننے کی کوشش کیجئے۔ میں کہتا ہوں ہر مولائی اور ہر سنی دونوں کو دیکھ لو ذرا سا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتم مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، بولو سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ ہمارے مولا ہیں تو شیر خدا بھی ہمارے مولا ہیں۔ اب چاہے یا متکلم کے ساتھ کہو، چاہے یا نسبتی کے ساتھ کہو، مولائی کہو، میرے مولا یا مولا والے کچھ بھی کہو، میرا جملہ نوٹ کرو، ہر سنی مولائی ہے، بے شک، سبحان اللہ، ہر سنی مولائی ہے۔ لیکن جو مولا علی شیر خدا کی محبت میں غرق ہو، محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، مولائی کہتا ہو، لیکن اگر وہ صحابہ کی توہین کرے، بولو، اگر وہ صحابہ کی توہین کرے تو یاد رکھنا نہ یہ مولائی ہے اور نہ یہ سنی ہے، بے شک، کیا بات ہے، زندہ باد، اصل سنی ہی مولائی ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب پھر ہے کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، مگر ایک، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ سے مراد اہل سنت، سبحان اللہ، واصحابی سے مراد والجماعت، اہل سنت والجماعت یہ رسول اللہ کا دیا ہوا نام ہے، سبحان اللہ، نوٹ کرو۔ تو جو مولا علی شیر خدا کی تعظیم کرے انہیں اپنا مولا مانے اور صحابہ کی تعظیم کرے، اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور جو مولا علی کی تعظیم کرے لیکن صحابہ کی توہین کرے وہ 72 فرقوں میں ایک فرقہ
ہے. کیا کہنے بہت خوب. محترم سامعین کرام، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیر خانہ عطا کیا جو انصاف اور عدل کا بادشاہ ہے، سچائی کا نگہبان ہے، حقیقت کا محافظ ہے. وہ ہمارے صاحب سجادہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں. دعا کیجئے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جماعت اہل سنت پر، پورے بر صغیر پر، پوری دنیا پر ان کا فیضان جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ.